الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، غزوہ خیبر سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ بالکل آخری نشست ہے غزوہ خیبر سے متعلق۔ جب یہ موضوع شروع ہوا تھا خیبر کی لڑائی کا، اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خیبر اس زمانے میں یہودیوں کا سب سے مالدار علاقہ تھا۔ پورے عرب کا بلیک منی اور جو بھی ہو سکتا ہے چوری ڈاکہ سود رشوت یہودیوں نے خیبر میں جوڑ کر رکھا تھا، جیسے آج اسرائیل میں جوڑ کر رکھا ہے۔ جب یہ خیبر فتح ہوا تو اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا، سورہ فتح میں اس کا ذکر بھی ہے، میں نے حوالہ دیا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ خیبر جب تم فتح کرو گے تو تم کو بہت مال ملے گا۔ اب اس کی بہت تفصیلات ہیں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں بڑی طویل ترین روایات ہیں۔ اگر سب نقل کرنے بیٹھے تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ خیبر کی جنگ میں اور غزوہ خیبر میں اہل ایمان کو کتنا مال ملا، اس کے لیے میں 2-3 روایات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سب کہہ دو رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد سے لے کر خیبر تک ہم پر جتنی تنگیاں تھیں، اللہ نے خیبر کی لڑائی کے بعد وہ تمام تنگیاں آسودگیوں میں اور خوشحالیوں میں تبدیل فرما دی۔ یعنی جو مالی کرائسس تھا، تنگیاں تھیں، اسرتیں تھیں، وہ اللہ نے سب کیا کر دی، ختم کر دی۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا تو میں نے اپنے گھر میں محلے کے بچوں کی آواز سنی کہ ہر بچہ یہ کہتا تھا ہم اب پیٹ بھر کر کھجوریں کھا سکیں گے۔ ہوتا ہے نا، ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر بچے کھیلتے ہیں تو باتیں، تو کہتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ سنتی تھی کہ بچے کہتے تھے کہ اب ہم پیٹ بھر کر کھجوریں کھا سکیں گے۔ ایک اور روایت ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ منور آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات کا رشتہ قائم کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انصار صحابہ نے یہ قربانی دی تھی کہ اپنی بیویوں تک کو طلاق دے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ میں نے سب بتایا تھا۔ اور مہاجر بھائیوں سے، مہاجر صحابہ سے کہا تھا کہ میرے گھر پر چلو، میری 3 2 4 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو گے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ بیویوں کا، پھر اس میں اپنی پراپرٹی میں، دکانوں میں، یہاں تک کہ کھیت میں جو کھجور کے درخت ہیں اس میں بھی انصار نے مہاجرین کو حصے دار بنایا تھا۔ لیکن جب خیبر فتح ہو کر صحابہ واپس آئے تو اتنی وسعت ہو گئی کہ مہاجر صحابہ نے جتنا کچھ مال لیا تھا زمینوں کی شکل میں، کھجور کے درختوں کی شکل میں، وہ سارا انصار بھائیوں کو واپس لوٹا دیا، کہا اب ضرورت نہیں، اب اللہ نے کشادگی دے دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیبر بہت مالدار علاقہ تھا اور اصل میں وہاں سارا حرام کا پیسہ غبن کیا ہوا وہاں پر جمع تھا۔ جیسے ابھی اس زمانے میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو بنایا ہے وغیرہ، اب جو بھی آپ اس زمانے میں اس کی مثال لیں، اور یہ جو پیسہ تھا یہ پورے عرب کا چوسا ہوا خون تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیسہ چھین کر اپنوں میں بانٹ دیا، نہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہے، وہ کبھی موقع ملے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو جتنا سنا رہا ہوں یہ صرف سیرت ہے، فلسفہ سیرت پر اگر ہم بات کریں گے تو وہ تو پھر اس کو تو میرا خیال ہے جنت میں ہی مکمل کیا جا سکے گا، دنیا کی عمر اس کے لیے تقریباً نامکمل۔ اب دیکھو نا، ہم یہی لے کر چل رہے ہیں تو 5 سال تو اس میں بیت گئے، حالانکہ صرف سیرت چل رہی ہے، فلسفے کو میں نے ایسا ٹچ بھی نہیں کیا۔ اگر فلسفہ سیرت پر ہم بات کرنے آ گئے تو پھر تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم معجزہ تھا، ایک قدم سے دوسرا قدم اتنا جو فاصلہ تھا اس میں بھی اللہ نے اعجازی شان رکھی تھی، وہ میراکل تھا۔ تو اگر اس کو ہم چھیڑیں تو پھر
موٹی موٹی جو باتیں ہیں بقدر ضرورت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ صرف نورانی قاعدہ ہے. جیسے بچے قرآن شروع کرنے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، جتنا میں کچھ بول رہا ہوں یہ نورانی قاعدہ ہے. بہت بیسک اور بنیادی باتیں ہیں. میری منشا اور اساتذہ کی رہنمائی بھی یہ تھی کہ بھئی صرف اتنا بتا دینا کہ ہر آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بنیادی واقعات کا علم ہو جائے، بس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب خیبر کی جو فتح ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح بھی ہوا، اس کی بھی ذرا تفصیلات ہیں. اور چونکہ ایک زوجہ آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے میں اس کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. خیبر کی جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ملا، اس میں کچھ خواتین بھی تھی یہودی جو گرفتار ہو کر آئی تھی. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ. یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ان کی شکل میں آتے. ٹھیک ہے، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، میری ماں بیمار عورت ہے اور گھر میں کوئی کام کرنے والی خاتون نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ مال غنیمت میں سے کوئی ایک باندی دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ تم، وہاں باندیاں تقسیم ہو رہی ہے، اس میں سے جو پسند آئے لے لو. وہ وہاں گئے اور انہوں نے ایک خاتون کا انتخاب کیا، حضرت صفیہ. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. یہ بیوی تھی اور نئی نویلی دلہن تھی ابن ابی العقیق کی، کل جس کا قتل ہوا مال چھپانے کے الزام میں، یاد ہے نا کل. یہ اس کی بیوی تھی اور بس 2-4 دن ہی ہوئے تھے نکاح کو. دحیہ کلبی نے ان کو پسند کیا، گھر لے جانے لگے. تو ایک صحابی دیکھ رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ جو صفیہ ہیں یہ حوی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور حوی بن اخطب یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھے. ان کے پوتے پڑ پوتے 1500-1600 سال کا جو فاصلہ تھا. یہ بات طے تھی کہ حوی بن اخطب حضرت موسیٰ کی نسل سے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑے اونچے خاندان کی بیٹی ہے اور اسلام سرداروں کو ہر حال میں عزت دیتا ہے. اسلام کی پالیسی ہے، کسی قد آور شخص کو عہدہ مل جانے کی وجہ سے ذلیل کرنا اسلام کے مزاج میں نہیں ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اتنے اونچے خاندان کی بیٹی، سردار قبیلے کی بیٹی اور نبوت کی بیٹی باندی بنا کر لی جائے، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور وہ بھی ایسے آدمی کے گھر جو عام آدمی ہیں. دحیہ کلبی ہمارے لیے صحابی ہیں، اس زمانے میں تو وہ عام آدمی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کو بلاؤ. چنانچہ حضرت دحیہ حضرت صفیہ کو ساتھ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ سے فرمایا، اس کے علاوہ کسی اور کو لے لو. تو حضرت دحیہ راضی ہو گئے. انہوں نے دوسری خاتون کو باندی کے طور پر لے کر چلے گئے. حضرت صفیہ کو صحابہ کے مشورے سے، ایک لفظ نوٹ کرنا، حضرت صفیہ کو کس کے مشورے سے؟ صحابہ کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بطور باندی کے لینا پسند کیا. لیکن آپ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا، صفیہ، میں تم کو آزاد کرتا ہوں. جب وہ آزاد ہو گئی تو ان سے کہا کہ کیا تم اسلام قبول کرو گی؟ انہوں نے کہا، جی بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان سے پھر نکاح کر لیا. نکاح ہو کر، اب یہ بڑی عجیب روایت ہے، نکاح ہو کر حضرت صفیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے پر یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ہرا نشان تھا. اس کو کہہ سکتے ہیں گھاؤ لگا ہوا تھا، یہ پورا، اور بڑا شدید گھاؤ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ گھاؤ کیسا ہے، یہ زخم کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں خیبر میں ابھی 4 دن پہلے دلہن بن کے آئی تو میں نے پہلی رات یہ خواب دیکھا کہ میری آغوش میں، میرے گود میں چاند ٹوٹ کر آ گیا. تو میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا. تو میرے شوہر نے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا دستہ تھا، جنگی دستہ، اس سمیت میرے منہ پر پنچ مارا اور اس نے یہ بات کہی
کہ کیا تو مدینے کے بادشاہ، یعنی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو مدینے کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے؟ یعنی چاند ٹوٹ کر آنا یہ نبوت کا، نکاح میں آنے کا مطلب تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی میرے بارے میں کچھ سوچا تھا کہ یہ خواب دکھا؟ وہ فرمانے لگی میں نے کبھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، یہ خواب اللہ نے دکھایا تھا، اور صرف 4 ہی دن میں اللہ نے اس خواب کو سچ کر دیا۔ اب ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے واپس آئے، ابھی راستے میں ہی ہیں، تو ایک بہت بڑا بینکر، سودی کاروبار کرنے والا یہودی تھا، سلام ابن مشکم، ہاں یہی تھی، اور بھی لوگ ہیں، یہ بنیادی تھا۔ تو اس کی بیوی زینب، اس نے پتہ کیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جانور کا گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے، اونٹ کے، گائے کے، جو بھی جانور ہو حلال، اس کے دستے پسند تھے۔ دستے جانتے ہیں؟ یعنی اگلے دونوں پیر۔ اس کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستے پسند ہیں، تو اس نے اپنے گھر کی بکری ذبح کی اور دونوں دستوں کو زہر میں بھگویا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب اس کی بستی میں، اس کی آبادی میں پہنچے تو بھون کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے چیرا، ایک لقمہ بوٹی کا اپنی زبان پر رکھا، ابھی رکھا ہی تھا تو تھونک دیا، تو وہ دور کھڑے رہ کر دیکھ رہی تھی اور صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جب تھوکا تو صحابہ کو طبیعت میں تھوڑی ملال ہوئی کہ کیا وجہ ہے، اچھا نہیں بنا ہے، تو صحابہ نے دیکھا سوالیہ نشان سے، تو آپ نے فرمایا اس کی ہڈیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم میں زہر ملا ہوا ہے، اے محمد تم مت کھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت بشر ابن برا ابن معرور، یہ تینوں باپ بیٹے صحابی تھے، یعنی بیٹا بھی، باپ بھی اور دادا بھی، تینوں بھی انصاری تھے۔ تو پوتا یعنی حضرت بشر، انہوں نے کیا کیا کہ 2-3 بوٹیاں فٹافٹ کھا لی۔ اب یہ بات چلی رہی تھی اور وہ تھال اٹھاتے اس وقت تک وہ زہر ان کے بدن میں گھلنا شروع ہوا اور ان کی حالت بدلنا شروع ہوئی۔ صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا شاید ان کی جان بچ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا، یعنی جس خاتون نے وہ زہر آلود گوشت دیا تھا، اس کو بلا کر پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کیا انتقام کے لیے کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے آزمایا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے اور ظالم بادشاہ ہے تو زہر کھا کر یہ مر جائے گا اور اس سے ہماری جان چھوٹے گی، لیکن اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کا محافظ ہے اور ہمارے زہر سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے آزمایا تھا تو میں تجھے اپنا قتل معاف کرتا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت بشر جنہوں نے 2-3 لقمے کھا لیے تھے وہ شہید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی جان تمہارے لیے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو ان کا انتقام لینا، ان کا قصاص لینا یہ ضروری ہے۔ یہ ایک واقعہ یہ بھی اہم تھا، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، اتنا میں نے سنا دیا۔ اب آئیے، جنگ خیبر کے بعد ایک اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ وہ 4 سال پہلے 2019 کا واقعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ بہت ستانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ تم ایتھوپیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر لو۔ وہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس میں سے بہت سارے صحابہ آ بھی گئے تھے، لیکن 16 مرد ابھی بھی حبشہ میں تھے۔ ان 16 مردوں میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ایک نہایت نامچین آدمی حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب، سب کہہ دو رضی اللہ، وہ بھی تھے، اور یہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھائی ہوئے کیونکہ چچا زاد ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے تو راستے میں حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب آ کر ملے اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے حکم سے بس ابھی واپس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لینے کے لیے اور بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تھا۔ یہ سارے لوگ حبشہ سے، ایتھوپیا سے خیبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا واللہ
میں نہیں جانتا کہ مجھے اس وقت خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا میرے بھائی کی واپسی سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ بڑا موقع تھا۔ اس میں ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ یمن میں ایک قبیلہ تھا اشعری، ان کو پتہ چلا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا ہے، اور ساری تفصیلات پتہ چلی۔ تو قبیلہ اشعر کے لوگوں نے 50 آدمیوں کا ایک قافلہ تیار کیا اور ان کو کشتی پر بٹھایا اور کہا کہ تم کشتی سے سفر کر کے محمد کے حال معلوم کرو۔ چنانچہ اس قافلے کے امیر تھے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، بہت نامی آدمی ہیں، نامی گرامی صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کشتی میں سوار ہوئے، جیسے ہی کشتی کنارے سے دور گئی سمندر میں طوفان آ گیا، اور حالانکہ ہماری کشتی کا رخ تھا جدہ کی طرف، یعنی مدینہ کی طرف۔ اتفاق یہ ہوا کہ موجوں نے اور سمندر کے بہاؤ نے ہم کو حبشہ لا کر چھوڑ دیا۔ اب ہم حبشہ میں پڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ طوفان رکتا ہے اور کب ہم مدینہ جاتے ہیں یا اپنے وطن یمن واپس جاتے ہیں، لیکن طوفان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو ہم نے کہا چلو اب کھانے کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے، یا حبشہ میں مزدوری کرتے ہیں۔ جب ہم حبشہ کے بازاروں میں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں محمد کے ساتھیوں میں سے اور اس کے خاندان کے کچھ لوگوں میں سے یہاں کچھ لوگ آ کر رکے ہوئے ہیں۔ تو ہم گئے تو ہماری ملاقات حضرت جعفر سے ہوئی، جعفر نے ہم کو ساری تفصیلات بتائی، اور پھر ہم کو پتہ چلا کہ یہ کچھ دنوں میں مدینہ جانے والے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح خیبر کے ساتھ اپنے گھر والوں کی واپسی کے ساتھ ایک بڑے قافلے کا جو یمن کے تھے ان کے ایمان لانے کا بھی ایک بڑا انعام اللہ کی طرف سے ملا۔ یہ ساری بشارتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے سنا دیا۔ اب یہ خیبر میں 23 صحابہ شہید ہوئے خیبر کی جنگ میں، اور بعض روایات میں 16 بھی ہیں اور بعض روایات میں 19 بھی ہیں۔ اب آپ کہو گے الگ الگ روایتیں بیان کر رہے ہو، کنفرم بات کیا ہے؟ دیکھیے، جنہوں نے صرف 16 بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خیبر کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ شہادتوں کو نوٹ کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ وہ محدثین جنہوں نے مدینہ سے لے کر خیبر سے لے کر مدینہ واپسی تک کی کارگزاری سنائی، انہوں نے 23 صحابہ کا نام درج کرایا۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت پر بہت تحقیقی کام کیا ہے اردو زبان میں، ان کی یہی تحقیق ہے، اور سچی بات یہی ہے کیونکہ سنن بیہقی وغیرہ میں یہ روایتیں ملتی ہیں، اس لیے 23 شہداء خیبر کی لڑائی میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ایک اور واقعہ، ایک مقام ہے مقام فدق، یہ متنازع بھی ہے تھوڑا، اس کو ذہن میں رکھیے آپ، فے دال اور کاف، فدق۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر گئے تھے اس وقت آپ نے حضرت سیدنا محیصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فدق بھیجا تھا۔ فدق میں بھی بہت سارے یہودی رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت محیصہ فدق گئے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب خیبر فتح ہوا، یہ نیوز ان کو ملی تو وہ گھبرا گئے کہ ہم تو محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو معمولی سمجھ رہے تھے، اور ہم کو یقین تھا کہ یہ خیبر فتح نہیں کر پائیں گے، بدترین شکست سے دوچار ہوں گے، لیکن محمد نے اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کو فتح بھی کر لیا، ساری بستیوں کو قابو میں کرتے ہوئے اب ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ جو زمین ہے، ہم اس زمین کی آدھی پیداوار ہر سال آپ کو دے دیا کریں گے، جنگ مت کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو جگہ، جو زمین نبی یا فوج کا امیر بغیر جنگ کے فتح کر لے، وہ زمین اسلامی اور قرآنی قانون کے مطابق نبی کی ہوتی ہے۔ خیبر میں جو کچھ ملا اس میں چونکہ فتح کرنے میں سارے کے سارے مجاہدین شریک تھے، صحابہ شریک تھے، تو سب کو اس میں مال ملا، لیکن فدق کے جو باغ تھے، فدق کی جو زمین تھی، وہ ساری کے ساری بغیر فوج کشی کے، بغیر لشکر کشی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے دے دیا تھا۔ تو یہ پوری کی پوری پراپرٹی کس کی ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ یہ پہلی جائیداد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اپنے لیے رکھی. بعد میں اس پر بڑی تفصیلات ہیں، وہ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ نقل کروں گا. اب آئیے ایک اور بستی، ایک واقعہ چھوٹ رہا ہے کہ ایک بستی ہے وادی القرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر سے گزرے. یہاں بھی یہودی اکثریت میں تھے، میجورٹی، لیکن یہودیوں نے اپنے ساتھ مشرکین کو بھی ملا لیا تھا اور یہ آئے دن چھوٹی موٹی شرارت کرتے رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلتے چلتے یہ لوگ راستے میں آ رہے ہیں تو ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. تو بستی میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے تو اس بستی والوں نے صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیروں سے استقبال کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا. پہلا تیر اس کو لگا اور وہ جگہ پر ہی شہید ہو گیا. تو آس پاس کھڑے ہوئے، اس کو ذرا غور سے سننا، آس پاس کھڑے ہوئے صحابہ کہنے لگے کیا نصیب ہے کہ نبی کے سینے میں چلنے والے تیر کو اس نے اپنے اوپر لیا، تو کتنی افضل شہادت ہوئی. سارے صحابہ کہنے لگے اس کا جنت میں استقبال ہے، اس کا جنت میں استقبال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کی جنگ میں ایک چادر اس نے چرا لی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ کی شکل میں لپٹتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں. خیانت بہت سنگین جرم ہے. حالانکہ کون ہے؟ بولو بولو. نبی کا غلام ہے اور حقیقت کا غلام ہے جس کو نبی نے خود غلام مانا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، انہوں نے ہم کو تسلیم کیا، یہ بات تو قیامت کو کھلے گی. دنیا میں جس کو نبی نے غلام کے طور پر رکھا اور نبی پر چلنے والا تیر اس نے اپنے اوپر لیا اور جگہ پر شہید ہوا غزوے کی حالت میں، لیکن ایک چادر میں خیانت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بدن پر وہ چادر آگ کی شکل میں لپٹی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل مالی خیانتوں کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں میں خیانتیں عام ہو گئی ہیں. ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں تو نظام الدین مرکز کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ، وہ ہمارے یہاں ہر سال علماء کی اور فضلاء کی تشکیل کے لیے آتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے فرمایا، ہم اس طالب علم تھے، کہنے لگے کہ دیکھو بچوں، ہمارے یہاں یہ تصور ہے اور یہ کانسیپٹ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ صرف مال چرانا ہی خیانت ہے. ایسا نہیں ہے، کسی بھی چیز میں خلاف ورزی کرنا خیانت ہے. اب جیسے مثال کے طور پر مجھے یہاں آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں اس نیت سے کہ مولانا سیرت سنائیں گے، مسجد والوں نے بٹھایا ہے، میں یہاں بیٹھ کر اول فول باتیں کرنے لگوں، یہ بھی خیانت ہے. کیونکہ مجمع جس کام سے جڑا ہے میں ہٹ کر کوئی دوسری بات کر رہا ہوں. مسجد والوں نے جس لیے مجھے یہاں رکھا ہے میں اس کے خلاف، یہ بھی کیا ہے؟ تو خیانت کو، جیسے آفس کا ٹائم ہے 3 بجے، آپ جا رہے ہیں 3:30 بجے، یہ آدھا گھنٹہ آپ نے خیانت کر لی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خیانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہرحال وہ غلام شہید ہو گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ بستی والے آسانی سے قابو میں نہیں آنے والے، اور آپ نے حکم فرمایا حضرت سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو کہ مقابلے کے لیے اترو. حضرت زبیر ابن عوام اترے. ادھر سے یہودیوں کا ایک بندہ آیا، حضرت زبیر نے اس کو ایک وار میں قتل کر دیا. دوسرا آیا، دوسرے میں قتل. تیسرا آیا، تیسرے میں قتل. چوتھا آیا، چوتھے میں قتل. اس طرح 11 قتل ہوئے. جب تلوار چلاتے چلاتے حضرت زبیر ابن عوام نڈھال ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فاتح خیبر حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب سب کہہ دو رضی اللہ، نے فرمایا ان کو تم جاؤ. تو حضرت علی کا خیبر کی لڑائی کے بعد بہت شہرہ پورے عرب میں ہو گیا تھا، چونکہ انہوں نے قتل کیا تھا کس کو؟ مرحب کو، جو 1000 بندوں کے برابر تھا. تو یہودیوں نے دیکھا کہ علی میدان میں آ گئے تو انہوں نے فوراً کہا نہیں اب ہم تاب نہیں لا سکتے، ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس طرح وادی القرا نام کی یہ جو بستی تھی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایگریمنٹ پر امن سائن ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.